پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ اب بیٹھے ہوئے طاہر نواز کو لیتے ہیں۔ ہاں جی طاہر۔ ہاں جی، کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ السلام علیکم۔ ضرور شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد پڑھیں نا آپ بھی۔ اچھا جی، اللہ اور ہر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک سر۔ اچھا، آپ سے پہلے بات یہ کر رہی تھی کہ ایک لڑکی ہے اسسٹنٹ کمشنر کے لیے گئی تھی انٹرویو کے لیے نا، تو اتنا بڑا اسسٹنٹ کمشنر کے لیے گئی تھی انٹرویو کے لیے پنجاب میں، تو اس کے انٹرویو میں نا وہ جو صاحب انٹرویو لیتے ہیں وہ کہ دعائے قنوت سناؤ، اسلام کی بنیادی ارکان سناؤ، اس طرح نا سوالات جس کا تک ہی نہیں بنتا۔ وہ آپ کو یاد ہے 2013 کے الیکشنوں میں، الیکشن کمیشن میں جب آپ نے اپنے پیپر لوگوں نے جمع کرائے تھے کہ پتہ نہیں 2013 تھے 2008 کے الیکشن تھے، اس میں جب آپ نے اپنے پیپر جمع کرانے تھے نا اپنی رکنیت کے لیے کہ میں ایم این اے کے طور پہ لڑنا چاہتا ہوں یا ایم پی اے کے طور پہ لڑتا ہوں، ان سے کل اللہ احد انہوں نے سنی تھی، تو وہ عمران خان مذاق اڑاتا تھا ان کو تو کل اللہ نہیں آتی اور خان صاحب کو معاشیت نہیں بولنا، معاشیت بولتے، معاشیت نہیں، معیشیات ہوتا تو معیشیت ہوتا نا ورڈ، وہ خان صاحب سے وہ بھی نہیں بولا جاتا۔ تو یہ اس طرح کی ڈرامے بازیاں جو کرتے رہتے ہیں۔ خیر کیری آن۔ بہرحال اس کو پھر واپس آئی تو انہوں نے نا کوئی اسلامی بنیادی ارکان یاد کیے، دعائے کلمے شلمے یاد کیے، بہرحال غالب کمال اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے وہ لگ گئی، بہرحال نا اسسٹنٹ کمشنر لگ گئی ہے، تو بڑی اچھی خبر ہے ہمارے لیے، کیونکہ ایسے لوگ جب آئیں گے بیوروکریٹ اور آگے اس طرح مزید مطلب یہ کام چلے گا تو یہ پاکستان کی بنیادیں یہیں سے بنیں گی الحاد کی، تو ایک میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ یوسف، جی میں اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کر دوں کہ ابھی پہلے آزاد آیا تھا، نہیں عباس آیا تھا، اس نے یہی سوال پوچھا تھا کہ یہ کب اس چکر سے نکلیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی کو یہ سارے بنیادی ارکان اور دعائے قنوت وغیرہ آتی ہیں، ویسے دعائے قنوت جب میں مسلمان تھا میں نے تب بھی نہیں سیکھی تھی، تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی کو یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ ایڈمنسٹریٹولی یا تھرو ورلڈلی مینز وہ بائی ڈیفالٹ اسٹوپڈ ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کو اس چیز کی جب تک ریکگنائز نہیں اسٹیٹ کرے گی، اسی طرح جس طرح اگر کسی کو دعائے قنوت آتی ہے، تیاتو آتی ہے یا آیت الکرسی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ورلڈلی میٹرز میں اسٹوپڈ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو یہ دعائیں نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ورلڈلی میٹرز میں اسٹوپڈ ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ کو دعائے قنوت آتی ہے یا نہیں آتی، اس کا آپ کے اسٹیٹ کے میٹر سے یا آپ کی جاب کے ریکوائرمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو وائی آسک دس کوسچن؟ اگر کوئی کرسچن ہوتا تو کیا اس سے کیا جیزس کے پوچھنا تھے کہ کیا جیزس کی ہولی ٹرینٹی ایکسپلین کریں کیا؟ تو یہ اسٹیٹ کے میٹرز کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہی وجہ ہے کہ یہ اس چکر سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ امیجن کرو ان سے بندہ کوئی چھتر مار کے کہیے ادھر جی ٹرانسپورٹ فار لنڈن کے لیے اپلیکیشن کوئی مسلمان دے، وہ کہے جی بتاؤ نا ذرا چرچ آف انگلینڈ اور کیتھولک چرچ میں فرق، وہ کہے نہیں مجھے نہیں پتا، مار چھتر کٹ کے باہر بھیجو انہیں۔ اتنے بے وقوف ہیں، ان کی بنیادیں، ہمارے ملک کی بنیادیں اتنی گندی ہیں۔ اور ویسے مزے کی بات ہے قائد اعظم نے بھی یہ بنیادیں نہیں رکھی تھی۔ پاکستان 1956 میں جا کے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا تھا، 5-6 سال بعد جا کے بنا تھا، پہلے ڈومینین آف پاکستان تھی۔ تو یہ انہوں نے بعد میں اس کو، اور یہی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ مذہب کا نعرہ لگائیں گے، ابھی عمران خان معصوم سا نعرہ اپنی طرف سے لگاتے ہیں مدینے کی ریاست، اور اگر یہ چل جاتا، وہ تو خیر کیونکہ نکمے آدمی نکلے خان صاحب، اگر یہ آگے چل جاتا تو یہ بات کہیں پہ رکنی نہیں تھی، یہ وہیں پہ رکنی تھی کہ سڑک کے اندر آپ کی گردنیں تلوار سے اڑنی تھی، آپ کے ہاتھ کٹنے تھے۔ یہی مطلب ہے اسلامی ریاست کا۔ اسی طرح یہ اس طرح کی جو حرکتیں تھوڑے بہت تڑکے لگاتے رہے، دعائے قنوت وغیرہ سناؤ، تو یہ
इनको जब तक इस चीज की समझ नहीं आएगी कि मजहब जो अपने रखना, हालांकि हम एथियस्ट और सेकुलर हैं, हम नहीं कहते कि इसको बैन कर देना चाहिए, इसको पर्सनल मैटर रखें, पर्सनल मैटर रखें। यही वजह कि इंजीनियर मिर्जा कहता है कि अगर पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत भी आती है तो उससे बेहतर है कि हम सेकुलर को तरजीह देंगे, क्योंकि जितने भी सो कॉल्ड इस्लामिक नजरियात हैं वो सारे जो हैं वो तो यही इधर ही आपको लेके जाएंगे जो इनकी डेफिनेशन है। तो एनीवे तो चलो बर आपकी दुआओं से काम बन गया, बच्ची का ठीक लग गई है तो चले चले, बहुत शुक्रिया, तो थैंक यू। सूरह यूसुफ के अंदर जो अल्लाह पाक वाक़या है 13वें पारे के अंदर, सूरह यूसुफ तो बहुत लंबी है, लेकिन उसके अंदर आप ये देखेंगे ना कि 2 मील के फासले में उसके भाई फेंक देते हैं कुएं के अंदर यूसुफ को, तो उनके वालिद को खुशबू नहीं आती। हजारों मील दूर जहाँ वो चले गए मिस्र के अंदर, वहां से उसको खुशबू आ रही है मिस्र यूसुफ की ना, याकूब अलैहिस्सलाम को, वो 2 फुट पे नहीं आ रही, और हजारों मील दूर जो है चले गए जब मिस्र में, तो वहां से उसको खुशबू आ रही है। तो सारे सूरत का खुलासा इसी से आप अंदाजा लगा लें कि ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी है सूरह यूसुफ के नाम से, कहानियां ना, वो कहानियां पाक के अंदर कहानियां। आप कहानियों पे अक्ल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो कहते हैं इसका अक्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे कल है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, शुक्रिया। तो ये बात है, अब जब बैक वाले किधर गए सफेद निकालने के लिए इंडिया का, कब निकालेंगे पूछेगा भी? हाँ, वो नहीं निकला ना, वो उस वक्त उनको कमजोर किया जा रहा था इमरान खान की हुकूमत को, ये मसला था, एस्टैब्लिशमेंट का चक्कर लगता है। अवाम सवाल पूछते हैं इनका बाप निकालेगा इंडिया का सफीर, तो ऐसी बातें आ रही हैं सामने। चलो ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।